عزیز طلباء و طالبات، اردو زون میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کی نئی درسی کتاب جس کا ہم سبق نمبر 9 پڑھ رہے ہیں، عنوان ہے اس کا سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ اس کے مصنف ہیں پطرس بخاری، جبکہ یہ سبق نمبر 9 ہے۔ اس کا آج دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں ہم سوالات کے جوابات جانیں گے۔ تو سبق کو پڑھنے سے پہلے چند ایک مشقی سوالات ہیں کہ پڑھنے سے پہلے پوچھیں۔ تو اس کا سوال ہے کہ طنز اور مزاح سے کیا مراد ہے اور دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو بیٹا، طنز و مزاح ادب کا وہ انداز ہے جس میں زندگی کی ناہمواریوں، عیوب اور مضحکہ خیز پہلوؤں کو ہنسانے کے ساتھ ساتھ سوچنے پر بھی مجبور کیا جاتا ہے۔ طنز میں تنقید کا پہلو غالب ہوتا ہے، جبکہ مزاح میں خوشی اور تفریح نمایاں رہتی ہے۔ یہ تو طنز اور مزاح میں فرق ہو گیا کہ مزاح خوشی اور طنز تنقید۔ اب ان میں فرق دیکھتے ہیں۔ اگر مقصد کے لحاظ سے دیکھیں تو طنز جو ہوتا ہے معاشرتی یا فردی خامیوں پر تنقید کرتا ہے، جبکہ مزاح ہنسی اور خوشی فراہم کرتا ہے۔ انداز کو دیکھیں تو طنز تیکھا اور چبھتا ہوا ہوتا ہے، جبکہ مزاح جو ہوتا ہے نا وہ ہلکا پھلکا اور خوشگوار ہوتا ہے۔ یعنی طنز اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ دوسرے کو وہ چبھتا ہوا محسوس ہو، اس کا جو ہے نا تاثر دوسرا جو ہے وہ فوراً اپنے دل پہ لے۔ لیکن مزاح جو ہوتا ہے نا اس میں معاشرتی کسی بھی قسم کی برائی کو ہلکے پھلکے اور خوشگوار انداز میں ایسے بیان کیا جاتا ہے جو سننے والے کو برا نہیں لگتا، لیکن ہنسی ہی ہنسی میں کسی بھی موضوع کو موضوع بحث لایا جا سکتا ہے۔ بات کریں اثر کی تو طنز جو ہوتا ہے وہ قاری کے دل میں تلخی اور سنجیدگی پیدا کرتا ہے، جبکہ مزاح جو ہوتا ہے نا وہ قاری کے چہرے پر مسکراہٹ لاتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیے، طنز کی مثال دیکھیں، یہاں سچ بولنے والے ہمیشہ مصیبت میں ہی ہوتے ہیں۔ اور مزاح کی مثال دیکھیں، میری جیب ایسی ہے کہ مہینے کے آخر میں خود ہی قسطوں میں آ جاتی ہے۔ تو دیکھیں سچ بولنے والے کو کا جو ہے اس کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ سچ سننے کا حوصلہ نہیں رکھتے، اور جو شخص سچ بولتا ہے وہ پھر اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگلا سوال ہے پطرس بخاری کی تحریریں کس قسم کی ہوتی ہیں؟ تو بیٹا پطرس بخاری کی تحریریں خالص اور شستہ مزاج کی بہترین مثال ہوتی ہیں۔ وہ عام اور معمولی واقعات کو برجستہ اور دلچسپ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان کا انداز سادہ، شگفتہ اور دلکش ہوتا ہے، جس میں کوئی تلخی نہیں ہوتی۔ ان کے مزاح میں ہلکی پھلکی خوشگواری اور دلکشی نمایاں رہتی ہے۔ یعنی اگر ہم پطرس بخاری کی تحریریں پڑھتے ہیں تو یہ اس کا ان کی خصوصیات ہے۔ پھر سوال ہے مشقی سوالات میں پہلا سوال کہ اسلوب کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کریں۔ بیٹا اسلوب سے مراد مصنف یا شاعر کا وہ انفرادی انداز ہوتا ہے جس میں وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اسلوب یعنی طریقہ مصنف کی شخصیت اور اس کے خیالات کا عکاس ہوتا ہے اور اس سے دوسرے اسالیب سے ممتاز بھی کرتا ہے۔ اسلوب جو ہوتا ہے وہ الفاظ کے چناؤ، جملوں کی ساخت اور اظہار کے طریقے سے بنتا ہے۔ اسلوب کا مطلب ہی طریقہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے پطرس بخاری کی تحریروں سے ہمیں کون سی یعنی اس کی تحریروں میں ہمیں کون سی صورتیں ملتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پطرس بخاری کی تحریروں میں ہمیں مزاح اور ظرافت کی خالص صورتیں ملتی ہیں، اور ان کی تحریروں میں طنز و مزاح کا خاص انداز پایا جاتا ہے جو پڑھنے والے کے دل میں بے ساختہ خوشی اور مسرت پیدا کرتا ہے۔ یعنی ان کی تحریروں میں ہمیں مزاح زیادہ ملتا ہے، طنز کم ملتا ہے۔ ظرافت بھی ہم مزاح ہی کی ایک قسم کو لیں گے۔ پطرس بخاری کا مزاج کس قسم کے مزاح کی مثال ہے؟ جواب ہے اس کا کہ بیٹا پطرس بخاری کا مزاح ایک خالص ظریفانہ مزاج کی مثال ہے جو زندگی کی تلخیوں کے خلاف ایک فطری دفاع کا کام کرتا ہے۔
ان کی تحریروں کا مقصد قاری کو ہنسی اور خوشی فراہم کرنا ہوتا ہے اور وہ سنجیدہ مسائل کو بھی ہلکے پھلکے انداز میں پیش کرتی ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو مزاح ہوتا ہے وہ کسی بھی سنجیدہ مسئلے کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ دوسرے شخص کو وہ بات بری نہ لگے، یعنی طنز میں تو بات بری بھی لگ سکتی ہے نا، لیکن مزاح میں وہ بات بری نہیں لگتی۔ اگلا سوال ہے پطرس بخاری کے اسلوب کی خصوصیات کیا ہیں؟ بیٹا پطرس بخاری کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات میں برجستگی، شگفتگی اور ادبی اثرات شامل ہیں۔ ان کی تحریر میں چست جملوں کا استعمال، محاورات کا برجستہ استعمال اور کردار نگاری کی مہارت پائی جاتی ہے جو ان کے مزاح کو دلکش بناتی ہے۔ اچھا، وہ انگریزی ادبیات سے بھی متاثر تھے، یعنی ہم کہیں نا کہ وہ انگلش لٹریچر سے بھی مرعوب تھے۔ اگلا سوال ہے پطرس بخاری اپنی تحریروں میں کس قسم کے تکمیل سے طنزیہ اور مزاحیہ کیفیات پیدا کرتے ہیں؟ بیٹا پطرس بخاری جو ہیں ان کی تحریروں میں الفاظ کی تکمیل، فکروں کی تکمیل اور حالات کی تکمیل، اس سے طنزیہ اور مزاحیہ کیفیات وہ پیدا کرتے ہیں، اور وہ حاضر جوابی کے ذریعے، جیسے ہم کہتے ہیں نا برجستہ جملہ کہنا، اس کو ہم حاضر جوابی بھی کہتے ہیں، تو وہ حاضر جوابی کے ذریعے مزاح پیدا کرتے ہیں جس سے قاری کو ایک گہرا اور دیر پا تاثر ملتا ہے۔ بیٹا ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نے یہ کہا نا کہ فلاں شخص بڑا حاضر جواب ہے، تو یعنی موقع کی مناسبت سے سچویشن کو دیکھتے ہوئے کسی بات کا جواب دینا۔ اب پطرس بخاری جو ہیں وہ ان کی یہ خوبی تھی کہ وہ جو بھی بات کرتے تھے اس کو موقع محل کی مناسبت سے یا تو طنزیہ انداز میں بیان کرتے تھے یا پھر مزاحیہ انداز میں، وہ دیکھتے تھے کہ سچویشن کیسی ہے۔ تو بیٹا یہاں پر آج کے سوالات جو ہیں وہ مختصر سوالات جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئے۔ اگر آپ ویڈیو دیکھتے ہوئے یہاں تک آپ پہنچے ہیں اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو اچھی لگنے کی صورت میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور بتائیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ان کو اچھی اور معلوماتی ویڈیوز مل سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔